السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ہماری چھٹی نشست ہے۔ اس میں ہم مذاکرہ کریں گے شب قدر کی فضیلت کے متعلق۔ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، جو فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ دنیا میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، اس کو خانہ کعبہ پر کھڑا کرتے ہیں، اور آپ کے جو 100 بازو ہیں اس میں سے 2 بازو اس رات کو کھولتے ہیں، جن کو مشرق اور مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کر رہا ہے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا تلاوت اور ذکر اذکار کر رہا ہے، اس سے سلام کرے، اس سے مصافحہ کرے اور اس کی دعاؤں پر آمین کہے۔ یہ سلسلہ صبح صادق تک قائم رہتا ہے۔ صبح صادق ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں کہ اب کوچ کرو۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی مغفرت فرمائی، لیکن 4 لوگ ایسے تھے جو اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہے۔ پہلا شخص وہ جو شراب پینے والا ہے، دوسرا شخص والدین کا نافرمان ہے، تیسرا شخص قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، اور چوتھا شخص لوگوں کا کینہ اپنے دل میں رکھنے والا ہے۔ کہ 4 شخص کی مغفرت نہیں ہوئی، اس رات میں بھی وہ مغفرت سے محروم رہیں۔ ایک حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص اس رات میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ اگر سچی پکی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ یہ رات بہت بڑی بھلائی والی رات ہے، کہ اس سے محروم وہی ہو سکتا ہے جو بد نصیب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو تلاش کریں۔ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے، اور اس رات کی فضیلت میں سورہ قدر نازل ہوئی، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اس نے 83 برس 4 ماہ عبادت میں گزارا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ کم وقت میں ہم زیادہ ثواب کما لیں، کم وقت میں ہم زیادہ عبادتیں کریں اور اس کا زیادہ ثواب ہم کو اللہ کے حضور سے ملے۔ یہ تو مومن کی شان ہوتی ہے کہ مومن ہر خیر اور ہر بلائی کا متلاشی ہوتا ہے، کہ جہاں اس کو خیر ملتی ہے وہ اس کی طرف دوڑتا ہے، اس میں سبقت کرتا ہے۔ اس لیے یہ شب قدر کی رات بہت عظیم اور برکت والی رات ہے، بہت خیر والی رات ہے، اور مومن اس سے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ آخری عشرے میں اور اس کی تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 اس راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے، اس میں عبادت کی جائے۔ یہ بہت ہی آسان ہے کہ ہم کم وقت عبادت کر کے اپنے آپ کو جو ہے زیادہ عبادت کرنے والوں میں اور زیادہ ثواب کمانے والوں میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح سمجھیے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جیسے انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے کی بات ہے،
کہ تھوڑی عبادت کرنا اور ثواب زیادہ سے زیادہ پانا۔ مثال کے طور پر بات سمجھیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری ہو رہی تھی، ان کو فروخت کیا جا رہا تھا، تو ایک بڑھیا دھاگے کا ایک گٹا اپنے ساتھ میں لیے ہوئے جا رہی ہے۔ دوسری بڑھیا نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہاں کہ معلوم نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کو فروخت کیا جا رہا ہے، ان کو بیچا جا رہا ہے، میں خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہاں کہ تجھے پتا ہے وہاں تو بادشاہ بھی خریدنے والوں میں ہے، تو کیا اس سے خرید لے گی؟ کہاں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نہیں خرید سکتی، لیکن میں اس امید پر جا رہی ہوں اور اس یقین کے ساتھ جا رہی ہوں کہ جب اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے اور کل قیامت کی جب اللہ اعلان کریں گا کہ میرے نبی کو فروخت کیا جا رہا تھا، کون کون ان کے خریداروں میں ہے، تو میرا نام بھی اس میں شامل ہو جائے۔ تو جب بڑھیا کا یہ یقین ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، شب قدر میں عبادت کر کے اپنا نام شب قدر میں عبادت کرنے والوں میں شامل کر لے، کہ جہاں اللہ والے اور بزرگان دین شب قدر کو عبادت میں گزار رہے ہیں، ہمارا نام بھی شب قدر میں عبادت میں کرنے والوں میں آ جاوے۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ ایک چڑیا جو ہے، چھوٹا سی پرندہ، اپنی چونچ میں پانی لیے ہوئے جا رہا ہے۔ دوسری چڑیا نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہاں کہ معلوم نہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میں بچانے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہاں کہ تجھے خبر بھی ہے تیرے اس ایک قطرہ پانی سے کیا ہوگا؟ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ اعلان کرے کہ میرے نبی کو جلایا جا رہا تھا، کون بچانے والوں میں تھا، تو میرا نام بھی ان بچانے والوں میں آ جاوے۔ تو محترم عزیزو، اسی طریقے سے ہم یوں سمجھیے کہ ہم اس رات میں عبادت کر کے اپنا نام شب قدر میں عبادت کرنے والوں میں شامل کر دیں۔ اور ایمان والے کی شان ہوتی ہے کہ وہ قدردان ہوتا ہے، وہ قدردان ہوتا ہے، وہ خیر کا متلاشی ہوتا ہے، وہ بھلائی کا متلاشی ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کبھی اس مبارک رات میں عبادت کرنے سے محروم نہیں کر سکتا، وہ تو سبقت کرتا ہے، وہ تو آگے بڑھتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ رات ہے کہ جہاں سبقت کرنا چاہیے ایمان والوں کو، وہ سبقت کرتا ہے اور اپنا نام شب قدر میں عبادت کرنے والوں میں شامل کر لیتا ہے، اور اتنی زیادہ عبادت کا ثواب وہ حاصل کرتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرے میں اس کو تلاش کریں اور یہ طاق راتوں میں عبادت میں گزارے۔ اور اگر 29 کا ہو تو ایک روایت کے مطابق کہ درمیان کے 5 دن بھی اس میں شامل ہو جاتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے تاکہ وہ رات جو ہے میسر ہو جاوے، اور اسی لیے اعتکاف کی تاکید فرمائی گئی۔ بہرحال چاہیے جو کر سکتا ہے وہ 10 رات عبادت کرے، اور جو مصروف ہے کم سے کم 5 رات تو شب قدر کی نیت سے عبادت میں گزارے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے شب قدر میسر نصیب فرماوے اور اس کا نام بھی شب قدر میں عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ جو باتیں بتلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو شب قدر نصیب فرماوے، اس میں مقبول عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اجر اور ثواب کا ایک بڑا ذخیرہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔